قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البقرہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کتاب کو متعارف کروایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور یہ ھدی للمتقین ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کن کو دے گی؟ جو خوف خدا رکھتے ہیں، اور خوف خدا رکھنے والے متقین ہیں، انہیں متقین کہا جاتا ہے۔ اور متقین کی صفات یہ ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا خرچ کرتے ہیں۔ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر کو ان کا پکا یقین ہے۔ یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اگر کامیاب ہونے والے لوگ دیکھنے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ لو، جن لوگوں میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں وہ امید کریں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں وہ کامیاب لوگ قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ آیات تلاوت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان آیات میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، مجہول استعمال ہوا ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی سب بابوں کو پڑھ چکے ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے ایک پکچر رکھوں گا جس میں مجہول بنانے کا طریقہ، ماضی مضارع دونوں کے مجہول ہم انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ فارمولہ اپنے پارٹ 1 میں آپ کو دے چکا ہوں، ثلاثی مجرد کا مجہول ہم نے الحمدللہ بنا لیا تھا، لیکن میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے سامنے ریوائز کر دوں گا۔ فارمولہ ایک ہی ہے جی مجہول بنانے کا، بہت آسان فارمولہ ہے۔ تو چلتے ہیں جی بورڈ پر، اور میں آپ کے سامنے پہلے وہ فارمولہ رکھتا ہوں اور پھر تقریباً ہر باب کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تقریباً کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ رباعی اب باب جو ہیں وہ ان میں سے وہی باب میں لے کے آؤں گا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو تقریباً ہر باب کا ماضی مجہول اور مضارع مجہول ہم اب دیکھتے ہیں جی۔ ماضی مجہول کا فارمولہ بہت آسان ہے، سٹیپس آپ نے پہلے بھی نوٹ کیے ہوئے ہیں، میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ سٹیپ نمبر 1، آپ کے پاس جو پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اس کے آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، ایز اٹ از رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی حرکت لازماً تبدیل کرنی ہے اور وہ حرکت دینی ہے زیر۔ اس کے بعد جتنے بھی پیچھے حرکت والے حروف ہیں ان تمام حروف کی حرکتیں جو ہیں وہ پیش کر دینی ہیں۔ پھر سن لیجئے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، آخری سے پہلے پر زیر لگانی ہے اور پیچھے حرکت والے جتنے بھی حروف ہیں
وہ سب حرکتیں پیش حرکت سے بدل دینی ہے۔ سب سے پہلے ثلاثی مجرد کی طرف آئیں جی۔ فتح یفتح، باب فتح یفتح، میں پہلی ایگزامپل لا رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں جی، یہ بات الحمدللہ آپ کو کلیئر ہے کہ مجہول بنتا صرف متعدی افعال کا ہے، ان افعال کا بنتا ہے جو کہ متعدی ہوتے ہیں، لازم افعال کا مجہول نہیں بنتا۔ تو فعل مجہول یا پیسو وائس صرف ٹرانزٹیو وربز کا بنے گا، انٹرانزٹیو وربز کا نہیں بنے گا۔ تو فتح یفتح ایک ٹرانزٹیو ورب ہے، کھولنا، کسی چیز کو کھولنا۔ فتح، فتح کے معنی ہے اس نے کھولا۔ تو فارمولہ اپلائی کروں، آخری کو میں نے چھیڑنا نہیں ہے، ہا کو ایسے رہنے دینا ہے، اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں ہے، تا پہ میں نے زیر کرنی ہے، اور پیچھے دیکھنے ہیں جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش حرکت سے بدل دینا ہے۔ تو یہ ایک ہی ہے، فا زبر کے ساتھ، اس کو میں نے پیش سے بدلا تو یہ بن گیا جی فتح۔ فتح اس نے کھولا، فتح اس کو کھولا گیا، ٹھیک ہے، فتح اس کو کھولا گیا۔ نصرہ، اس نے مدد کی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اس کی مدد کی گئی، تو میں آخری کو چھیڑوں گا نہیں، پچھلے کو چھوڑوں گا نہیں، زیر کروں گا اور پیچھے حرکت والے حروف جو ہیں ان کو پیش حرکت سے بدل دوں گا۔ تو نصرہ، اس کی مدد کی گئی۔ اسی طرح ضربہ، اس نے مارا۔ یہ آپ دیکھ لیں تینوں افعال جو ابھی تک آئے ہیں وہ سارے کے سارے متعدی ہیں۔ ضربہ، اس نے مارا، آخری کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، زیر دینی ہے، اور پیچھے حرکت والے حروف جو ہیں وہ پیش کے ساتھ بدل دینے ہیں، بن گیا ضربہ، اس کو مارا گیا۔ ضربہ، اس نے مارا، ضربہ، اس کو مارا گیا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب سمیع۔ سمیع سے میں ورب لے کے آ رہا ہوں شربہ، اس نے پیا، اس کو پیا گیا، یعنی آپ کہیں گے اس کو پیا گیا کا مطلب پانی بھی تو پیا جا سکتا ہے نا، دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، دودھ پیا گیا، پانی پیا گیا۔ تو اس سے مراد صرف مذکر عاقل ہی نہیں ہے، کوئی غیر عاقل بھی ہو سکتا ہے۔ اٹ پروناؤن جو ہے وہ بھی شربہ یا شربہ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر لگانی ہے۔ آپ کہیں گے زیر لگی ہوئی تھی، میں مٹاؤں گا پھر لگاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ قاعدہ اپلائی ہوا ہے، اور پیچھے حرکت والے حروف کو پیش سے تبدیل کر دینا ہے۔ تو یہ بن گیا جی شربہ، شربہ، اس کو پیا گیا۔ یعنی اب ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز ڈرنک، اٹ واز ڈرنک، ہی واز ڈرنک نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اٹ واز ڈرنک۔ اس کے بعد ہے حسبہ یحسبو، اس سے حسبہ، اس نے گمان کیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اس کو گمان کیا گیا، آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر لگانی ہے، پہلے لگی ہوئی تھی لیکن میں مٹا کے لگاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ قاعدہ اپلائی ہوا ہے۔ ہاں پہ پیش لگا دی تو حسبہ، اس کو گمان کیا گیا۔ چھٹا باب ہے کرما۔ کرما باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس باب سے سارے افعال جو ہیں وہ لازم آتے ہیں، لہٰذا اس سے پیسو وائس بنے گا ہی نہیں، اس سے مجہول بنے گا ہی نہیں۔ تو یہ ثلاثی مجرد ابواب کا مجہول، ماضی مجہول آپ کے سامنے الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں جی ہم ثلاثی مزید فی ابواب کی طرف۔ فارمولہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس میں پہلا باب ہم نے پڑھا تھا باب افعال۔ باب افعال میں لفظ ہے میرے پاس جی انزلہ، انزلہ، اس نے نازل کیا، اس نے نازل کیا، اس نے اتارا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اتارا گیا، اس کو نازل کیا گیا۔ فارمولہ وہی ہے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، زیر کرنا ہے اسے، اور پیچھے جو حرکت والے حروف ہیں وہ حرکتیں پیش حرکت سے بدل دینی ہے۔ دو حروف ہیں پیچھے، ایک حرکت والا ہے اور ایک ساکن ہے، تو آپ نے حرکت والے حرف کی حرکت بدلنی ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کی حرکت میں نے پیش کر دی تو یہ بن گیا انزلہ۔ تو انزلہ، اس کو اتارا گیا۔ متقیوں کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، نازل کیا گیا۔ تو انزلہ، اب گردان کوئی مسئلہ نہیں ہے،
گردان میں ماشاءاللہ آپ ماہر ہیں، ماہروں کے ماہر ہیں جی. انزلا، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا. یہ ساری پریکٹس میں آپ کو اس لیے کروا رہا ہوں، کانسیپٹس کلیئر کروا رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے مین ہے وہ ہے اعراب القرآن. ہم نے قرآن مجید کا گرامیٹیکل انالیسس انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے بعد شروع کرنا ہے. تو کانسیپٹس ہم لے رہے ہیں، پریکٹس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو ہم اس پہ اپنا وقت مزید لگائیں، پریکٹسز کریں. اسٹوڈنٹس کی طرف سے مجھے مشورے آ رہے ہیں کہ جی اس میں پریکٹس میٹیریل بڑھایا جائے کسی طرح. دیکھیں جی پریکٹس میٹیریل میں اگر لگ گئے تو پھر یہ زندگی ایک زندگی ہی کم ہے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے کے لیے. کانسیپٹ کلیئر کریں اور مین فوکس جو ہے وہ قرآن کا انالیسس جو ہے وہ اس پہ رکھیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں قرآن آپ کی خوب پریکٹس کرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انزلہ سے انزلہ. باب تفعیل میں آ جائیں. باب تفعیل کا ماضی تھا فعل یفعلو. اس سے میں لیتا ہوں آپ کے سامنے کاف واو را مادہ اور اس سے بن گیا جی کورا. کورا یکورو، کورا یکورو تکویرن، لپیٹنا. لپیٹنا مفعول چاہتا ہے، کسی چیز کو لپیٹا جائے گا. ٹھیک ہے، کورا سے جب ہم مجہول بنائیں گے آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر دینی ہے اور پیچھے حرکت والے جو ہیں پیش سے بدل دینے ہیں. تو یہ بن گیا جی کوورا. تو کوورا، کوورا، کوورو، کوورت. اذا الشمس کوورت، اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کورا اس نے لپیٹا، کوورا اس کو لپیٹ دیا گیا. باب مفعلہ پڑھا تھا تیسرا باب. حاسبہ، حاسبہ یحاسبو، محاسبتن، حسابن. حاسبہ فعل یفعلو، حاسبہ یحاسبو، محاسبتن، حسابن، محاسبہ کرنا، حساب لینا. تو کسی کا حساب لیا جائے گا، کسی کا محاسبہ کیا جائے گا. تو متعدی فعل ہے. تو حاسبہ سے جب ہم مجہول بنائیں گے، پہلے حاسبہ کا معنی ذہن میں رکھیں. حاسبہ اس نے محاسبہ کیا، اس نے حساب لیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں اس کا محاسبہ کیا گیا، اس کا حساب لیا گیا. تو یہ بن جائے گا جی آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، زیر لگائی اور حرکت والے حروف جو ہیں ان پر پیش لگائی. تو یہ بن گیا جی یہ. اب یہ بن گیا، پڑھا نہیں جا رہا آپ سے. ہا پیش الف، ہا پیش الف، ہا زبر الف تو ہوتا ہے، ہا پیش الف نہیں ہو سکتا، نہ ہا زیر الف ہو سکتا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ قاعدہ ہم نے اپلائی کر دیا. تو اب قاعدے کے مطابق، قاعدے کو اب اپلائی کرنے کے لیے ہم پیش کے موافق الف کو بھی تبدیل کر دیں گے اور یہ الف جو ہے یہ چینج ہو جائے گا جی واو میں. یہ بن جائے گا جی حوسبہ. تو حاسبہ سے حوسبہ. حاسبہ اس نے حساب لیا، اس نے محاسبہ کیا، اور حوسبہ اس کا حساب لیا گیا، اس کا محاسبہ کیا گیا. اس کے بعد اگلا باب ہے باب تفاعل. تو باب تفاعل سے ایگزامپل لیتے ہیں جی. تقبلہ، تقبلہ، تقبلہ یتقبلو، تقبل قبول کرنا. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر دی اور پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں وہ حرکتیں پیش سے بدل دینی ہیں. دو آگے حرکت والے حروف، تو دونوں کی حرکت جب ہم نے پیش سے چینج کی تو یہ بن گیا جی تقبلہ. تو تقبلہ اس نے قبول کیا، تقبلہ اس کو قبول کیا گیا. اگلا باب ہے باب تفاعل. اچھا، باب تفاعل کو بھی ہم ذرا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ نارملی باب تفاعل جو ہے اس میں مشارکت پائی جاتی ہے، تشارک پایا جاتا ہے. اور تشارک ہوتا ہے کسی کام میں دو بندوں کا انوالو ہونا اور دونوں ایز اے فائل جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں فائل ایز اے فائل ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ اس میں مفعول آتا نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو ذرا چھوڑ رہے ہیں. یہ پھر آگے کہیں جا کے سمجھیں گے. تو اس باب کو ہم باب تفاعل کو بھی سکپ کر رہے ہیں. آگے آ جائیں جی. آگے باب ہے باب افتعال. ٹھیک ہے، باب افتعال میں اختلف یختلف، اختلاف کرنا. تو اختلف میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ماضی کا. اختلف، اختلف اس نے اختلاف کیا. ظاہر بات ہے کسی کے ساتھ اختلاف کیا جائے گا تو وہ مفعول کے طور پہ آ جائے گا. اس سے اختلاف کیا گیا.
تو آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر لگائی اور پیچھے حرکت والے دیکھیں دو ملے ہمیں، وہ دونوں حرکتیں جو ہیں پیش کے ساتھ بدل دیں، تو یہ بن گئے جی اختلفہ. اور یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ بھی مجہول کا بھی حمزہ حمزۃ الوصل ہی رہے گا. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، فاختلف فیہ، فاختلف فیہ، تو اختلاف کیا گیا اس میں اختلاف کیا گیا، اختلف. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا باب افتعال. باب انفعال سے تمام کے تمام لازم افعال آتے ہیں، لہٰذا اس سے تو فعل مجہول بننا ہی نہیں ہے، اس سے تو فعل مجہول بننا ہی نہیں ہے. اب رہ گیا باب استفعال. تو باب استفعال کا ایک لفظ استہزاء. استہزاء یستہزئ، تو اس سے جب استہزاء اس نے مذاق اڑایا، اب میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مذاق اڑایا گیا، تو آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، زیر دی، اور دو ہی ہمارے پاس حرکت والے حروف ہوئے، پیش اور باب استفعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، استہزئ. اب حمزہ یہاں پر ایسے نہیں لکھا جائے گا، یا کی کرسی اسے دی جائے گی. حمزہ لکھنے کے اپنے رولز ہیں، وہ بھی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے کہ حمزہ لکھنے کے قواعد بھی میں آپ کے ساتھ کسی طرح شیئر کر سکوں. تو استہزئ، اس کا مذاق اڑایا گیا. تو یہ مزید فی باب ثلاثی جو تھے وہ بھی الحمدللہ ہو گئے. ان میں ہم نے باب انفعال کو اس لیے چھوڑا کہ اس سے کوئی متعدی فعل آتا نہیں ہے، اور باب تفاعل کو ہم نے سکپ کیا. اب ہم آتے ہیں جی رباعی ابواب کی طرف. رباعی ابواب میں صرف وہی لاؤں گا آپ کے سامنے باب جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا باب جو ہے وہ ہے رباعی مجرد کا باب، جو فعللہ ہے. فعللہ اس کا ماضی ہے. تو زلزلہ، زلزلہ، زلزلہ یزلزلو، ہلا دینا، ہلانا. آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، زیر دی اور پیچھے حرکت والے حروف جو کہ ایک ہی ہے اس کو پیش دی، تو یہ بن گیا جی زلزلہ. تو زلزلہ، زلزلہ، زلزلو، زلزلت، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی، اس کا ہلایا جانا یعنی پوری شدت کے ساتھ جب زمین ہلا دی جائے گی. اسی طرح آپ دیکھ لیں زحزح یزحزح، فمن زحزح، فمن زحزح النار، فمن زحزح، جس کو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنت، ادخل، انزل، ادخل، ادخل، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک ہی باب سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں رباعی میں سے، تاکہ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہی ہمارا فوکس ہو. باقی کتابیں بھری پڑی ہیں جی گرامر کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں مزید ان کی ایگزامپلس. اب ہم آتے ہیں جی مضارع کی طرف. تو یہ جو لکھے ہوئے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی کے فعل مضارع آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر دوں. فتحہ سے ہم نے بنایا تھا، تو فعل مضارع اس کا بنے گا جی یفتح. اب فعل مضارع مجہول بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ ریوائز کر لیں. وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے آخری حرف کو اس میں بھی نہیں چھیڑنا، اسی طرح رہنے دینا ہے. اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں ہے، صحیح ہے، یعنی اس کی حرکت لازماً تبدیل کرنی ہے، اور وہ کون سی حرکت کرنی ہے؟ وہ زبر کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے پیش کر دینی ہے. کیا کرنا ہے جی؟ آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو زبر دینی ہے، اور صرف علامت مضارع پیش کر دینی ہے. باقی جو حرکت سکون جیسا ہے اسے ویسے ہی رہنے دینا ہے، صرف علامت مضارع کی حرکت پیش کرنی ہے. تو یفتح پہ جب یہ میں سٹیپس اپلائی کروں گا، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زبر لگانی ہے، زبر لگی ہوئی تھی لیکن میں نے مٹا کے لگائی تاکہ پتہ چلے کہ قاعدہ اپلائی ہوا ہے، اور علامت مضارع زبر والی ہے، اس کو پیش کیا، تو یہ بن گیا جی یفتح. تو فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا، فتح اس کو کھولا گیا، اور یفتح اس کو کھولا جاتا ہے یا اس کو کھولا جائے گا، اس کو کھولا جائے گا. آگے جی نصر سے فعل مضارع بنتا ہے جی ینصر.
ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. فارمولا اپلائی کریں, آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر لگانی ہے اور علامت مضارع پیش میں بدل دینی ہے. یہ بن گیا جی ینصرو. تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. ضرب یضربو, یضربو کو مارتا ہے یا مارے گا. اس کو مارا جاتا ہے یا اس کو مارا جائے گا. آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر اور علامت مضارع پیش کے ساتھ یضربو, یضربو اس کو مارا جاتا ہے یا اس کو مارا جائے گا. شربا یشربو, شربا یشربو, یشربو وہ پیتا ہے یا پیے گا. اس کو پیا جاتا ہے یا اس کو پیا جائے گا. ہمارے ملک میں کولڈ ڈرنک بہت پیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کولڈ ڈرنک اس کا نائب فاعل بن جائے گا. آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر لگانی ہے, لگی تھی لیکن میں نے پھر لگائی تاکہ قاعدہ اپلائی ہو جائے, اور علامت مضارع کو پیش سے بدل دیا. تو یشربو اس کو پیا جاتا ہے یا اس کو پیا جائے گا. حاسبہ یحسبو, یحسبو وہ گمان کرتا ہے یا وہ گمان کرے گا. اس کو گمان کیا جاتا ہے یا اس کو گمان کیا جائے گا. آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر لگانی ہے اور علامت مضارع پیش والی کر دینی ہے. یحسبو اس کو گمان کیا جاتا ہے یا اس کو گمان کیا جائے گا. انزلہ ینزلو, اب مزید فی اب آپ کی طرف آگے جی ہم. انزلہ ینزلو وہ نازل کرتا ہے یا وہ نازل کرے گا. آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر لگانی ہے اور علامت مضارع پیش کے ساتھ تبدیل کرنی ہے. پہلے ہی پیش کے ساتھ ہے لیکن میں مٹاؤں گا اور پھر پیش لگاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ قاعدہ اپلائی ہوا ہے. تو ینزلو اس کو نازل کیا جاتا ہے یا اس کو نازل کیا جائے گا, اس کو اتارا جاتا ہے یا اس کو اتارا جائے گا. کورا یکورو, کورا یکورو وہ لپیٹتا ہے یا لپیٹے گا. باب تفعیل یکورو اس کو لپیٹا جاتا ہے یا اس کو لپیٹا جائے گا. آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر لگانی ہے اور صرف علامت مضارع پیش کے ساتھ بدلنی ہے. زبر کو ایسے ہی رہنے دینا ہے, ٹھیک ہے نا, فارمولا اپلائی کرنا ہے آپ نے. تو یکورو اس کو لپیٹا جاتا ہے یا اس کو لپیٹا جائے گا. حاسبہ یحاسبو, یحاسبو حاسبہ یحاسبو, یحاسبو وہ حساب لیتا ہے یا وہ حساب لے گا. اس کا حساب لیا جائے گا یا اس کا حساب لیا جاتا ہے, اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے یا اس کا محاسبہ کیا جائے گا. آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر اور علامت مضارع پیش والی کرنی ہے. پہلے پیش والی تھی لیکن میں نے پھر مٹا کے پیش والی کی. یحاسبو تو کچھ الفاظ آپ ایسے سنتے ہیں اکثر کہ حاسبو انفسکم, اپنا حساب خود کر لو, اپنا محاسبہ خود کر لو. قبل ان تحاسبو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, تمہارا حساب لیا جائے, اپنا حساب خود کر لو. تو وہ تحاسبونا کا صیغہ ہے جو کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, جو کہ ان کی وجہ سے خفیف یا آپ کے لیے منصوب ہو کر آیا. تو حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. اس کے بعد ہے جی تقبل یتقبل, باب تفاعل, یتقبل وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا. آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر لگانی ہے, زبر لگی تھی میں نے مٹائی پھر لگائی, قاعدہ اپلائی کرنا ہے. پیچھے صرف علامت مضارع کو پیش سے چینج کرنا ہے. 3 زبریں مجھے نظر آ رہی ہیں, اس میں صرف میں علامت مضارع یا والی زبر جو ہے اس کو پیش سے بدلوں گا. تو یہ بن گیا جی یتقبل, یتقبل اس کو قبول کیا جاتا ہے یا اس کو قبول کیا جائے گا. اختلف یختلف, یختلف اختلاف کرنا,
آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں. لام پہ زیر تھی وہ میں نے زبر کر دی، اور علامت مضارع زبر والی تھی اس کو میں نے پیش کے ساتھ کر دیا. تو یختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا جاتا ہے یا اس میں اختلاف کیا جائے گا. آگے باب استفعال، استفعل یستفعل، استہزا یستہزئ، مذاق اڑانا. یستہزئ مذاق اڑاتا ہے یا وہ مذاق اڑائے گا. اب میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جائے گا. آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زبر لگانی ہے اور علامت مضارع صرف پیش کے ساتھ بدل دینی ہے. یہ بن گیا جی یستہزئ، یستہزئ. اور رباعی مجرد کا ایک باب لکھا ہوا ہے زلزلہ یزلزل، زلزلہ یزلزل، یزلزلوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں جی مجہول یزلزل. آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زبر کر دی اور علامت مضارع پیش والی کی. پہلے بھی پیش والی تھی لیکن مٹا کر پیش والی کی تاکہ قاعدہ اپلائی ہو جائے. تو یہ بن گیا جی یزلزل. تو زلزلہ یزلزل، یزلزل کے معنی ہے وہ ہلاتا ہے یا وہ ہلائے گا، اور یزلزل اس کو ہلایا جاتا ہے یا اس کو ہلایا جائے گا. تو یہ تھے جی آپ کے ثلاثی، رباعی، مجرد، مزید فی، ابواب سے ماضی اور مضارع مجہول. ٹھیک ہو گیا جی. مجہول کا کنسیپٹ آپ کو پتا ہے کہ مجہول فعل لایا کیوں جاتا ہے. میں صرف پارٹ 1 کا جو ہے وہ ریوائز کر دوں آپ کے سامنے. مجہول فعل ہم اس وقت لاتے ہیں جب ہم فاعل کو ذکر کرنا نہیں چاہتے. فاعل کو ذکر نہ کرنے کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ فاعل کو ذکر کرنے کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے یہ ہیں. نمبر 1 کہ فاعل اتنا آپ کہہ لیں کہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ فاعل کون ہے. مثلا میں کہتا ہوں جی انسان کو پیدا کیا گیا. اب انسان کو کس نے پیدا کیا سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں جی گرمیوں میں آم کھائے جاتے ہیں. اب آم کون کھاتا ہے سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ گدھے آم نہیں کھاتے آپ کو پتا ہے. اچھا، پھر یا ہم فاعل کو ذکر اس وقت نہیں کرنا چاہتے جب ہمیں فاعل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں فاعل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے. ہم کہتے ہیں جی ان کی گاڑی چوری ہو گئی، ان کی گاڑی چوری ہو گئی. اب یہ چوری ہو جانا ایکچولی ایک پیسو ایسی ہے، کسی نے تو چوری کی ہے نا، لیکن ہمیں چور کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا موبائل چرا لیا گیا. چوری ہو گیا میں کہہ سکتا ہوں، چرا لیا گیا میں کہتا نہیں ہوں، چوری ہو گیا کہتا ہوں. تو ہم اس طریقے سے بھی مجہول کو ذکر کر سکتے ہیں. تو پتہ نہیں ہے مجھے کس نے چرایا. تیسری صورت یہ ہے کہ میں فاعل کو ذکر کرنا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس لیے نہیں کرنا چاہتا، اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، یا میں پسند ہی نہیں کرتا کہ میں اس کا ذکر کروں، تو بھی ہم فاعل کو ذکر نہیں کرتے. تو مجہول ہم اس وقت فعل لائیں گے جب فاعل کو ہم ذکر کرنا نہ چاہیں. ٹھیک ہے، اس کو نہ چاہنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک وجہ ہوتی ہے کہ فاعل سب کو پتہ ہے، دوسری وجہ فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے خود نہیں پتا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں خود ہی اس کو ذکر کرنا نہیں چاہتا. تو وہ جو متعدی فعل کا مفعول ہوتا ہے نا، وہ اصل میں پھر نائب فاعل بن جاتا ہے. وہ نائب فاعل بن جاتا ہے اس فعل مجہول کے لیے. اور اگر کوئی فعل دو مفعول چاہ رہا ہوتا ہے، دو مفعول چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ دو مفعول جو ہیں ان میں سے ایک مفعول تو نائب فاعل بن جاتا ہے اور دوسرا مفعول جو ہے وہ ایز اٹ از مفعول ہی رہتا ہے. وہ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ فعلیہ کی پکچرز رکھی تھی، اس میں فعل معروف کی پکچر، فعل مجہول کی پکچر، اس میں یہ بات میں نے ذکر کر دی تھی. آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے. تو میں نے آج صرف ٹاپک پڑھایا ہے، ایگزامپلز نہیں دی، یعنی کوئی جملوں کی شکل میں ایگزامپلز نہیں دی. اب اگر ہم ایگزامپلز کرنے لگ گئے اور ایک ایک ہی ایگزامپل کرتے رہے تو آپ یقین مانیں یہ جو کورس ہے ہمارا یہ مہینوں پر جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور پھر بھی آپ کی جو ہے تسلی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے کہ ہمیں اور پریکٹس کروائیں، ہمیں اور پریکٹس کروائیں، ہمیں اور پریکٹس کروائیں. بس صرف ایک کانسیپٹ اگر آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ یہ ساری ورکنگ ہم صرف قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس پر اپلائی کرنے کے لیے رولز جو ہیں
ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہیں گے ہمیں اس کی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہم قرآن کو جو ہے پھر صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. یہ ساری باتیں کنسیپٹس آپ بس کلیئر کرتے رہیں، اور پھر جب ہم کنسیپٹس کو قرآن پر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، آپ کو بہت مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے بس اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قواعد جو ہیں وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں صرف ذکر کیا کروں گا انالیسس کراتے ہوئے کہ یہاں پر یہ مجہول استعمال ہوا ہے، تو آپ کی پوری ونڈو جو ہے مجہول کی کھل جائے گی کہ مجہول بنتا کیسے ہے، ماضی مجہول کیسے بنتا ہے، مضارع مجہول کیسے بنتا ہے. تو جو ٹاپک میں ذکر کروں اس ٹاپک کی ونڈو بس آپ کے سامنے کھل جانی چاہیے، چاہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ پہ کھل جائے چاہے آپ کے ذہن میں کھل جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جی اگلے کانسیپٹ کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.